بچوں کی تربیت کا آغاز والدین کے لیے ان کی شادی سے شروع ہوتا ہے، یعنی لڑکی کے لیے بہترین شوہر اور لڑکے کے لیے بہترین بیوی۔ اگر شوہر بڑھیا ہے، باپ بہتر ہے، خوف خدا والا، خشیت الہی والا ہے، تو اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے گا۔ ماں اگر دیندار ہے، تقوی والی ہے، اللہ والی ہے، تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے گی۔ اسی لیے کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث، آپ فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے پاس اگر کوئی لڑکا پیغام شادی دے جس کے دین اور اخلاق کے بارے میں تم راضی ہو، خوش ہو، تو اس سے تم شادی کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم دوسری چیزوں کو ترجیح دو گے، تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور زمین میں فساد عظیم پھیلے گا، تمہارے درمیان آزمائشیں آئیں گی۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے یہاں بچیوں کے لیے اچھے لڑکوں کے رشتے آتے ہیں، لیکن مال نہیں ہوتا، اسباب نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، جاہ و منصب نہیں ہوتا، نوکری نہیں ہوتی، تجارت نہیں ہوتی، ان کا وہ مقام نہیں ہوتا معاشرے و سماج میں، تو ان رشتوں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکا اگر دیندار ہے، خوف خدا والا ہے، خشیت الہی والا ہے، دیندار ہے، اخلاق و کردار والا ہے، تو تم اپنی بچی سے اس کی شادی کر دو۔ ایسا تم اگر نہیں کرو گے تو فتنہ پھیلے گا اور زمین میں فساد عریض پھیل جائے۔ لڑکی کے بارے میں یہ کہا کہ لڑکی تم کیسے منتخب کرو جو تمہارے بچوں کی پرورش کرنے والی ہو۔ فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ لڑکیوں کی شادی، عورتوں کی شادی خوبصورتی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، حسب نسب کی بنیاد پہ ہوتی ہے، مالداری کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن میرے امتیوں تم دین کو ترجیح دینا، دین کو، اخلاق کو، تم خوش و خرم رہو گے۔ جہاں لڑکے کے بارے میں دینداری کی بات کہی، وہاں لڑکیوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کی بات کہی، اس لیے کہ لڑکا اگر دیندار ہوگا اور لڑکی اگر دیندار ہوگی تو ان کے ذریعے سے جو بچے پیدا ہوں گے، ان کے ذریعے سے جو نسل اس دنیا میں آئے گی، ان کی صحیح تربیت وہ کر سکیں گے۔ ورنہ بچوں کی بے راہ روی ماں باپ کے لیے بھی وبال جان بنتی ہے، اور معاشرے اور سماج کے لیے بھی، اور بنی نوع انسان کے لیے بھی۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ جو شادی ہے، اس کا مقصد صرف انسانوں کی جو روایات ہیں اس کی پاسداری نہیں ہے، بلکہ کہا شادی کا بڑا مقصد یہ ہے کہ تمہاری نظر نیچی رہے، شرمگاہ کی حفاظت رہے، ایک تقدس اور عفت کے ساتھ تم زندگی گزارو۔ آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإن الصوم له وجاء۔ اے نوجوانوں، تم میں جو شادی کی استطاعت رکھتے ہو وہ شادی کر لو، اس لیے کہ نظر کو نیچی کرنے کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اس سے بہتر اور کوئی سامان نہیں ہے۔ اور جن کو ابھی استطاعت نہیں ہے، اس کی تیاری میں ہیں، وہ روزہ رکھیں، اس لیے کہ روزہ رکھنا ان کے لیے ڈھال ہے۔ تو ایک بات جو بہت بڑی بتائی گئی وہ یہ کہ شادی عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ نیک اولاد کا ذریعہ ہے۔ یہ نیک اولاد تمہارے پاس اگر آئے گی تو تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، اور اس کے ذریعے تمہارا درجہ جنت میں بلند ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ دعا کرتے رہنا چاہیے مومنین کو، رب ہب لی من الصالحین، بار الہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو میرے جانے کے بعد میرے لیے دعائیں کرتی رہے، میرے لیے نیکیوں کی سوغات بھیجتی رہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب جنین کی شکل میں ہوتا ہے اسی وقت متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں اگر گانا سنتی ہے، ماں اگر فحش چیزیں دیکھتی ہے، ماں اگر نامناسب چیزوں کی عادی ہے تو بچے پر اثر پڑتا ہے اس کا۔ ماں اگر نماز پڑھتی ہے، قرآن مجید پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، بزرگوں کے واقعات اپنے دلوں میں رکھتی ہے، انبیاء کے واقعات پڑھتی ہے، صلح امت کے واقعات پڑھتی ہے، صحابیات کے واقعات پڑھتی ہے، تو اس کا جو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کا اثر جنین پہ پڑتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت بس روا روی میں ہو جاتی ہے، نہیں، دین اسلام نے اس کے لیے اصول بتائے ہیں، آداب بتائے ہیں کہ ہم جب اپنے بچے کی تربیت کر چکے ہوں تو اس کی لڑکی بھی تربیت یافتہ ہو۔ ہم جب اپنے بچی کی تربیت کر چکے ہوں اسلامی خطوط پر تو اس کو یہاں وہاں نہ ٹاک دیں، بلکہ اس کے لیے دیندار لڑکا ڈھونڈیں تاکہ ان کی زندگیاں بہتر ہوں اور ان کے ذریعے جو اولاد ہے اس دنیا میں صدقہ جاریہ بنے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا جو گھر ہے، ماں باپ کا جو گھر ہے، بچوں کے لیے پہلی تربیت گاہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دائیں کان میں اذان کہنی چاہیے، بائیں میں اقامت کہنی چاہیے،
پہلا اثر جو اس کے کانوں میں پڑے وہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کی آواز ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کانوں میں اذان اور اقامت میں دیر ہوگی تو شیطان اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہو تو ماں باپ اگر موجود ہوں، گھر کے لوگ موجود ہوں، وہی کان میں اذان دے دیں۔ ماں اگر دے سکتی ہو جس کے بچہ پیدا ہوا ہے وہ کان میں اذان دے دے، وہ کان میں اقامت کر دے۔ مولوی صاحب یا کسی پڑھے لکھے آدمی کو بلانا ضروری نہیں ہے، گھر کا کوئی بھی فرد کان میں اذان اور اقامت کر سکتا ہے۔ بچہ جب بولنے کی عمر کو پہنچے تو اسے کلمہ سکھایا جائے، اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی عظمت و بزرگی سکھائی جائے، بچوں کو اسلامی اخلاق بتایا جائے، بچوں کو ہمارے جو اسلاف ہیں ان کی زندگیاں بتایا جائے، انبیاء کے واقعات، صلح امت کے واقعات، صحابہ اور صحابیات کے واقعات۔ یہ بچوں کی تربیت اگر اس ماحول میں ہوگی تو بچے بہتر ہوں گے اور نکھریں گے اور سنوریں گے۔